الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين۔ آج کا ہمارا موضوع امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، یعنی لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ اللہ رب العزت نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عظمت کو بیان کیا تو ان الفاظ میں بیان کیا، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ تمہارے بہترین ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرماتا تأمرون بالمعروف، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے تم منع کرتے ہو، اس لیے تم بہترین امت ہو۔ دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں ایک ایسی امت ہونی چاہیے، ایسا گروہ ہونا چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، لوگوں کو نیکی کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، برائی سے منع کرے، ایسی جماعت تم میں ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے اس مضمون کو ان الفاظ میں بیان کیا، یعنی پورے موضوع کو اس ایک حدیث پاک میں سمیٹ کے رکھ دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، فرمایا تم میں سے جو بندہ برائی کو دیکھے، فرمایا وہ ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، لیکن ہاتھ سے وہی روکے گا جس کے پاس قوت نافذہ ہے، وہ ہاتھ سے روکے گا۔ ہر بندہ ہاتھ سے روکے گا تو معاشرے میں فتنے و فساد کی فضا پیدا ہو جائے گی۔ فرمایا جن کے پاس جو باب اقتدار کے لوگ ہیں، جن کے پاس قوت ہے، جن کے پاس اقتدار ہے، فرمایا جب وہ برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے، یہ سب سے پہلا درجہ ہے۔ فرمایا جو تم میں برائی کو دیکھے وہ ہاتھ سے روکے۔ ہاں ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے منصب ہیں، باپ کا منصب ایسا ہے، بیٹے میں برائی دیکھے تو ہاتھ سے منع کر سکتا ہے، شاگرد کے اندر اگر برائی دیکھے تو استاد ہاتھ سے منع کر سکتا ہے، مرید کے اندر اگر کوئی برائی پیر دیکھے تو ہاتھ سے منع کر سکتا ہے، لیکن ہر بندہ تو ہاتھ سے منع نہیں کر سکتا۔ فرمایا اگر تم برائی کو دیکھے ہاتھ سے منع نہ کر سکو تو فبلسان ہی، اپنی زبان سے برائی کو منع کرو۔ علماء کا کام کم از کم اپنی زبان سے ان برائیوں کی نشاندہی کرنا ہے، لوگوں کو بتانا یہ کام برا ہے، یہ شریعت میں ناجائز ہے، اب یہ تم نے کام نہیں کرنا۔ فرمایا اگر تم زبان سے بھی اس کام کو برا نہیں کہہ سکتے، فبقلبہ، کم از کم اس کام کو دل میں برا جانو، ذالک اضعف الایمان، یہ کمزور ایمان کا درجہ ہے کہ کم از کم بندہ دل کے اندر تو اس کام کو برا جانے۔ حضرت وگرنہ جب بندہ نیکوکار ہونے کے باوجود بروں کو ان کی برائی سے منع نہیں کرتا تو اللہ کا جب عذاب بروں پہ آتا ہے تو بچتے نیک بھی پھر نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو۔ اگر تم نے لوگوں کو برائی سے منع نہ کیا تو تمہارے پھر بہترین لوگ دعا کریں گے، اللہ ان کی دعا بھی قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ جہاں تم برائی کو دیکھو، فرمایا اس برائی کو تم روکو، اس برائی کو تم منع کرو۔ فرمایا پہلا درجہ ہاتھ کا ہے، دوسرا درجہ زبان کا ہے، تیسرا درجہ کم از کم دل کے اندر برا جاننے کا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو زبان دی ہے تو جہاں اپنی ذات کے لیے ہم صبح سے شام تک پیٹ کے لیے زبان استعمال کرتے ہیں، وہاں کچھ وقت اگر دین کی خلاف ورزی دیکھے تو ہم اپنی زبان کو دین کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت یوشع بن نون کی جانب وحی فرمائی۔ حضرت یوشع بن نون اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے فرمایا کہ میں تمہاری امت میں 1,00,000 بندے پہ عذاب نازل کرنے والا ہوں، جن میں سے 80,000 نیکوکار۔ یا اللہ، گناہگار پہ عذاب کے نزول کی تو سمجھ آتی ہے کہ گناہگار پہ تیرا عذاب برسے گا، تو یا اللہ نیکوکار پہ کیسے عذاب آئے گا، اور وہ بھی 80,000 نیکوکاروں پہ۔ اللہ فرمایا یوشع بن نون، وہ 80,000 لوگ خود تو نیک ہیں لیکن ان کے سامنے برائی کی جا رہی، ان کے ماتھے پہ کوئی شکر نہیں پڑتا، وہ برائی کو دیکھنے کے باوجود ٹھنڈے دل سے اس کو برداشت کر لیتے ہیں۔ فرمایا اس لیے جب میرا عذاب ان نیکوکار بروں پہ آئے گا تو نیکوکاروں پہ بھی برسے گا کہ وہ برائی کو دیکھ کر منع کیوں نہیں کرتے۔ وہ مشہور روایت جو آپ بارہا سنتے ہیں کہ اللہ نے ایک قوم کی جانب عذاب دینے کے لیے فرشتوں کو بھیجا، فرشتوں نے آ کے دیکھا تو ایک بندہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور اس کی حالت یہ تھی اس نے پلک جھپکنے کی مقدار بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ فرشتے واپس چلے گئے، یا اللہ وہاں تو تیرا نیکوکار بندہ ہے، ایک لمحے کے لیے بھی تیری نافرمانی نہیں کی، یا اللہ ہم واپس آ گئے۔
تو اللہ نے فرمایا پہلے جا کے اس کو غرق کرو، اس لیے کہ اس کے سامنے برائی ہوتی ہے، وہ منع کیوں نہیں کرتا لوگوں کو؟ اس کے سامنے لوگ بے حیائی کے کام کرتے ہیں، وہ کیوں ان کو ان سے منع نہیں کرتا؟ اس لیے جہاں خود نیکی کرنا ضروری ہے وہاں دوسرا کام بھی، لوگوں کو برائیوں سے روکنا بھی ضروری ہے، کم از کم زبان سے روکے، یہ بھی نہ ہو سکے تو برائی کے بارے میں دل سے برا جانے کہ یہ کام برا ہے، یہ ایمان کا فرمایا کمزور ترین درجہ ہے۔ حضرت ابو عبادہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ آپ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل شہید کون سا ہے؟ فرمایا جو کسی ظالم بادشاہ کے سامنے حق بیان کرے، اسے برائی سے روکے، جس کی پاداش میں اسے قتل کر دیا جائے، وہ سب سے زیادہ شہید ہے۔ کہ فرمایا اس نے حق بات کی، پھر میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حق بات کرنے سے گھبرایا نہ کیا کرو۔ فرمایا اگر تم کسی جگہ پہ ہو اور وہاں بری بات ہو تو فرمایا تم حق کہا کرو۔ اس لیے ہمارے اکابرین وہ دنیا داروں کی مجلس میں نہیں بیٹھتے تھے، بادشاہوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتے تھے۔ کیوں؟ بادشاہ برا کام کرتا ہے، ایک بندے میں روکنے کی استطاعت نہیں ہے، روکنے کی طاقت نہیں ہے، وہ کیوں وہاں پہ بیٹھتا ہے؟ بیٹھے گا تو روکنا پڑے گا، اگر نہیں روک سکتا تو بیٹھتا کیوں ہے؟ اس لیے ہمارے اکابرین بادشاہوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتے تھے، یہ کوئی برا کام کریں گے تو پھر ہم اگر منع نہیں کرتے تو مجرم ہم زیادہ بنیں گے، اس لیے وہ بادشاہوں کی امیروں کی مجلس میں نہیں بیٹھتے تھے۔ تو اللہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تم حق بات کہہ سکتے ہو تو کہہ دو۔ فرمایا حق بات کہنے کی وجہ سے نہ تو تمہیں وقت سے پہلے موت آئے گی، نہ تمہارا رزق بند ہوگا۔ فرمایا اس لیے جہاں پہ حق کمزوری دیکھو اور حق بات وہاں پہ کہہ دیا کرو، لیکن فرمایا اگر کسی جگہ تم برائی کو دیکھو تو فرمایا اس برائی کو روکو، محبت کے ساتھ کسی کو بتاؤ کہ صاحب یہ کام ایسے نہیں ہے ویسے ہے۔ فرمایا محبت سے بتانا ضروری ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں اگر تم کسی کو محبت سے دین کا درس دیتے ہو وہ اس کے باوجود بھی آپ کی بات نہیں مانتا، آپ فرماتے اس کی مثال ایسے ہی ہے کسی کے کپڑے کو گندگی لگی ہے، وہ پیشاب سے دھونا شروع کر دے تو پیشاب سے کپڑے کو دھوئے گا، بجائے گندگی ختم ہونے کے گندگی بڑھ جائے گی۔ تو فرمایا ایک بندہ برا کام کرتا ہے، آپ نے محبت سے اس کو سمجھایا، اس کے باوجود اگر وہ نہیں مانتا گناہگار وہ ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں سرخر ہوا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام آپ کہتے ہیں میں نے عرض کی مولا جو تیرے دین کی تبلیغ کرتا ہے، جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے، یا اللہ تو اسے اجر کیا دیتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ جو میرے دین کی بات کرتا ہے میں ہر ایک لفظ کے بدلے میں اسے ایک ایک سال کی نیکی کا اجر عطا کرتا ہوں۔ بڑا کتنا بڑا اجر ہے کسی کو نیکی کی دعوت دینے کا، کتنا بڑا اجر ہے۔ کوئی بندہ برائی کر رہا ہو تو اس برائی کو روکنے کا بہت بڑا اجر ہے۔ اس لیے ہمارے اکابرین کا طریقہ رہا ہے، جو بات کرنے لگا ہوں اگلی وہ قابل غور ہے، ذرا جان کے سنیے گا۔ اب اگر کوئی بندہ نافرمانی کرے تو جہاں ذات کے لیے غصہ کرنا حرام ہے شریعت میں، لیکن دین کے لیے غصہ کرنا شریعت میں ضروری ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو دین کے لحاظ سے غیرت مند ہو، فرمایا جو دین کے لحاظ سے غصہ کرنے والے ہوں، فرمایا وہ میری امت کے بہترین لوگ ہیں جو دین کے لحاظ سے غصہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جب بندے کے سامنے برائی ہوتی ہے، بندہ خود بڑا نیک ہے لیکن بندے کے سامنے جب برائی ہوتی ہے، بندہ اگر اس برائی کے سامنے پھول نہ باندھے سنے اللہ اسے کتنا بڑا عذاب دیتا ہے۔ میں تو پڑھ کے کام گیا یہ بات، اللہ مالک بن دینار روایت کرتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، جا گئے نا سارے رات کے کھول کے دیکھیے گا، بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، وہ بڑا نیکوکار تھا، اس کی رہائش گاہ کے اندر بڑے بڑے لوگ جمع ہوتے، انہیں باز کرتا تھا، انہیں خطاب کرتا تھا، نیکی کی دعوت دیتا، انہیں برائی سے منع کرتا۔ خیر وقت گزرتا گیا، ایک دن اسی عالم کے بیٹے نے کسی غیر محرم عورت کی طرف دیکھا۔ جب اس عالم کے بیٹے نے جو لوگوں کو واز کرتا تھا غیر محرم عورت کو دیکھا تو وہ عالم اپنے بیٹے کو کہنے لگا بس کرو بیٹا بس کرو، یعنی یہ کام جائز نہیں ہے، بس کرو۔ اتنی بات کی، وقت گزر گیا، وہ عالم دین تخت پہ بیٹھا تھا، اچانک وہ تخت سے نیچے گرا، اس کے گلے کا منکا ٹوٹ گیا۔ اس کی بیوی امید سے تھی، بیوی کا جو حمل ضائع ہو گیا، بیٹا جنگ میں تھا، بیٹے کو شکست فاش ہوئی۔ اللہ رب العزت نے اس وقت کے نبی کی طرف وحی کی، فرمایا اس عالم کو، اس نیکوکار کو، اس باعث کو، اس خطیب کو جا کے کہہ دو، فرمایا تیری نسل میں کوئی صدیق پیدا نہیں کروں گا۔ تو فرمایا یہ سارا عذاب کیوں اس پہ ٹوٹا؟ اس وجہ سے ٹوٹا ہے کہ جب اس کے بیٹے نے نافرمانی کی تو کیا اس کا غصہ صرف اتنا ہی تھا کہ بیٹے کو اسی بات پہ اکتفا کر گیا کہ بیٹے بس کرو اور بس کرو؟ فرمایا اس نے میری ذات کی نافرمانی کے باوجود غصہ نہیں کیا، میں نے اس کے عملوں کو تباہ کر دیا۔
فرمایا اس کے سامنے بس اتنا کو غصہ، فرمایا میری امت کے بہترین وہ لوگ ہیں، فرمایا کہ جو دین کے لحاظ سے غصہ کرنے والے ہوں، اس لیے دین کی نافرمانی، میری کوئی ذات کی نافرمانی کرے، میری ذات کی کوئی عزت اچھالے تو میں ہر لحاظ سے غصے سے آگے گزر جاتا ہوں، لیکن دین کی وہ دھجیاں اڑائے، دین کی خلاف ورزی کرے، میری زبان سے کوئی جملہ بھی نہیں نکلتا کہ صاحب یہ شریعت کی خلاف ورزی ہے، لیکن یہ تو وہی کہے گا نا جو خود شریعت پہ چلتا ہے، جو خود شریعت میں نہیں چلتا وہ کسی کو کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ شریعت کے خلاف کام ہے؟ اس وجہ سے کہ دین کے لحاظ سے غصہ کرنا آپ اندازہ کریں کتنا زیادہ ضروری ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں آپ سے کسی بندے نے پوچھا زندوں میں مردہ کون ہے؟ بندہ زندہ ہے لیکن ہے مردہ، فرمایا زندوں میں مردہ کون ہے؟ آپ فرمانے لگے جو برائی دیکھ کے بھی منع نہ کرے وہ زندوں میں مردہ ہے۔ فرمایا برائی ہو رہی ہے لیکن وہ منع نہیں کر رہا، فرمایا وہ زندوں میں وہ مردہ ہے، وہ لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں دیتا، فرمایا وہ زندوں میں مردہ ہے۔ فرمایا جو کسی بات کو دل میں برا نہیں جانتا، ارشاد فرمایا وہ زندوں کے اندر بھی مردہ ہے، اس لیے اگر کسی کے سامنے کوئی برائی ہو تو منع کرنا۔ حضرت کعب احبار یہ جناب عمر کے زمانے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، تو آپ کے بہت بڑے عالم تھے۔ کعب احبار نے جناب ابو مسلم خولانی سے پوچھا، وہ ابو مسلم خولانی جن پر اللہ تعالیٰ نے آنکھ کو ٹھنڈا کر دیا تھا، حضرت ابو مسلم خولانی سے پوچھا بتاؤ تمہارے علاقے میں تمہاری کیسی پوزیشن ہے، یعنی لوگ تمہیں کیسے یاد کرتے ہیں؟ کہانی بڑے اچھے لفظوں سے یاد کرتے ہیں۔ تو حضرت کعب احبار کہنے لگے تو رات کے اندر تو میں نے حکم اس کے الٹ پایا ہے۔ تو کعب احبار میں جب یہ جملے بولے تو ابو مسلم خولانی کہتے وہ کیا؟ تو کعب احبار کہنے لگے میں نے تو رات میں پڑھا ہے کہ جو بندہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے، لوگوں کو برائیوں سے منع کرتا ہے، فرمایا میں نے تو رات میں پڑھا ہے کہ اس کی قوم اس بندے کو برا جانتی ہے۔ فرمایا جو آج بھی معاشرہ ہے، آج بھی دیکھ لیں بچے ماں سے زیادہ پیار کیوں کرتے ہیں، باپ سے اس درجے کا پیار کیوں نہیں ہے کہ بیٹے نے غلطی کرنی ہوتا ہے باپ نے تھپڑ بھی مارنا ہوتا ہے، باپ نے کہنا بھی ہوتا ہے فلانی جگہ تم نے کھڑے نہیں ہونا، فلانے سے یاری نہیں لگانی، فلاں جگہ پہ تم نے نہیں ٹھہرنا۔ اس لیے بچوں کا زیادہ میلان پھر ماں کی طرف ہوتا ہے، باپ کی طرف وہ میلان نہیں ہوتا۔ آج بھی یہ ہمارا کلچر ہے، نصیحت کرنے والا بندہ ہمیں کو زیادہ اچھا نہیں لگتا، ناصحہ مت کر نصیحت کیوں ہمیں سمجھائے ہے، نیک و بد سوجے نہیں جب دل کہیں لگ جائے ہے۔ بندے کا دل جب کہیں لگ جاتا نا اس جگہ سے منع کرنے والا بندہ پھر اچھا نہیں لگتا۔ تو حضرت کعب احبار کہتا ہے میں نے تو قرآن میں پڑھا ہے نیکی کا حکم دینے والا برائی سے منع کرنے والا لوگوں کو تو اچھا نہیں لگتا، فرمایا تم لوگوں کو اچھا کیسے لگ گئے؟ آپ فرمانے لگے ابو مسلم خولانی جھوٹ بولتا ہے اور اللہ کا قرآن سچ کہتا ہے، فرمایا اللہ کا کلام سچ کہتا ہے، اس لیے ہم نے یہ نہیں دیکھنا لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے، ہم نے دیکھنا رب رسول ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اصل عزت وہ ہے جو بندے کو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ سے ملتی ہے، اس لیے اللہ اس کو رسول کے لحاظ سے غصہ کرنا۔ اب یہاں جو حدیث پاک ہے ذرا کان کھول کے سنیے گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا وہ وقت بھی کیسا وقت ہوگا جب تم لوگوں کو نیکی سے منع کرو گے برائی کا حکم دو گے۔ اللہ اکبر، توجہ کیجیے، فرمایا وہ وقت بھی کیسا وقت ہوگا جب تم لوگوں کو نیکی سے منع کر کر برائی کا حکم دو گے۔ افسوس جس وقت کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ بولے تھے اس زمانے اور وقت سے میں اور آپ آج گزر رہے ہیں۔ آج برائی سستی ہو گئی، آپ دیکھ لیں برائی کے جتنے سامان ہیں وہ بھی سستے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میں اگلے دن سفر کر رہا تھا تو ایک بزرگ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئے، وہ کہنے لگے اپنے جیب سے نا سادہ موبائل نکال کر وہ کہنے لگے یہ جو میرے ہاتھ میں موبائل ہے اس کے اندر جو سم ہے وہ میں نے 1990 کی لی ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، کہنے لگے کہ یہ جو سم ہے میں نے 1990 کی لی تھی لیکن یہ لی تھی میں نے 22,000 روپے کی۔ تو کہنے لگے جو میرے ہاتھ میں موبائل ہے یہ 500 روپے کا ہے لیکن جو اس میں سم ہے یہ 22,000 روپے کی ہے۔ تو میں نے کہا آج کے دور کے اندر جو سم ہے وہ مفت بیچی جاتی ہے بلکہ اس کے ساتھ پیکیجز بتائے جاتے ہیں، اتنے منٹ ہے اتنے دنوں کے لیے پیکیجز ہے، مفت آپ اس کو خرید لیں۔ میں نے کہا وہ دیکھ لے آج سے چند سال پہلے چلے جائیں وہ سم جو 22,000 ہزار کی بکتی تھی آج وہی سم مفت بک رہی ہے۔ آج موبائل کتنے سستے ہوتے، آج 15 سال پہلے چلے جائیں محلے میں ایک PTCL ہوتا تھا اور کال آتی تھی، جو مالدار لوگ ہوتے تھے ان کے گھر میں PTCL ہوتا تھا، پیغام جاتا تھا کہ آپ کے نانکے سے فلانے جگہ سے کال آئی ہے آپ آگے کال سن لیں۔ ایک وہ وقت تھا محلے میں جب ایک PTCL ہوتا تھا، اور یہ وقت ہے گھر میں 4 بھائی ہیں تو 8 موبائل ان کی جیب میں ہے۔ اب برائی کس قدر آگے چلی گئی،
برائی کا سامان کس طرح ہمارے لیے آسان ہو گیا۔ میرے نبی علیہ السلام نے کہا تھا وہ وقت بھی آئے گا، فرمایا تم نیکی سے منع کرو گے، کیا جاتا کہ نہیں نیکی سے منع؟ بھائی اذان سے پہلے درود پاک پڑھنا نیکی ہے کہ نہیں؟ کیوں اس سے بھی منع کیا جاتا ہے؟ میلاد شریف منانا نیکی ہے کہ نہیں؟ کیوں بھی اس سے منع کیا جاتا ہے؟ میں نے کہا سروکروں پہ کوئی فتویٰ نہیں ہے، میں نے کہا جو شریعت کی دلیاں اڑائی جاتی ہیں وہاں پہ کوئی فتویٰ نہیں۔ ان لوگوں کی جتنی فتوے بازیاں ہیں وہ ساری کی ساری نیکیوں کے کاموں پہ آگے چلتی ہیں کہ نہیں یہ جھنڈیاں لگانا جائز نہیں، یہ میلاد شریف منانا جائز نہیں، یہ اذان سے پہلے درود و سلام پڑھنا جائز نہیں، یہ فلانا کام۔ جتنے نیکی کے کام ہیں ان کو روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا دور لگایا جاتا ہے، لیکن جو بدعات ہیں ان پر فتویٰ کوئی بھی نہیں لگاتا۔ یہ وہ وقت ہے ورنہ نیکی سے روکے جاؤ گے اور برائی کا تمہیں حکم دیا جائے گا۔ آج جتنا گند ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا جا رہا ہے، شاید یورپ بھی اس جگہ پہ نہیں پہنچ رہا جس جگہ پر ہماری نیو جنریشن، ہماری نوجوان نسل جا کے پہنچ رہی ہے۔ اور جتنا گند اس ملک کے اندر دیکھا جا رہا ہے یہ صرف نتیجہ ہے ہماری عدم تربیت کا، یہ نتیجہ ہے دین سے دوری کا، یہ نتیجہ ہے علماء کے پاس نہ بیٹھنے کا، یہ نتیجہ ہے علماء کا بغض پیدا کرنے کا۔ آج غیر ملکی قوتیں کتنی متحرک ہے ہمارے ملک کے اندر، کیا سازش کی جا رہی ہے؟ لوگوں کو علماء سے متنفر کرو، لوگوں کو علماء سے دور کرو، بس ان کو محدود کر دیا جائے، ان سے اختیارات لے لیے جائیں۔ بس ایک امام مسجد بیچارہ اپنا مصلی بچانے کے لیے اور اپنا ممبر بچانے کے لیے لوگوں کے تملے کرتا پھرے، حضرت بس آپ نے میری چھٹی نہیں کروانی، آپ نے مجھے اس جگہ پہ رکھنا ہے۔ وہ بیچارہ خاص دین کی تبلیغ کرے گا، کیا لوگوں کو وہ دین پہنچائے گا جو اپنے مصلی اور محراب کے لیے لوگوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ اس لیے ان چیزوں سے بالائے طاق ہو کر دین کی بات کرنی پڑتی ہے، اس منصب کے تقاضے ہیں۔ اس وجہ سے عالم کی یہ شان ہے کہ وہ امر بالمعروف بھی کرتا ہے، وہ نہی عن المنکر بھی کرتا ہے، وہ کسی کی جیب کو دے کے بات نہیں کرتا، وہ جب بھی بات کرتا ہے اپنے رب کی رضا کے لیے بات کرتا ہے، وہ جب بھی بات کرتا ہے دین کی سربلندی کے لیے بات کرتا ہے۔ اس لیے میرے رسول پاک علیہ السلام نے جس وقت کے بارے میں ہمیں بتایا تھا، افسوس وہ وقت آ گیا، فرمایا کہ لوگوں کو برائی کا حکم دیا جائے گا، نیکی سے منع کیا جائے گا۔ اس وقت ہماری ذمہ داریاں بہت بڑی بڑھ گئی، فتنے جب پھیل جائیں ذمہ داریاں بندے کی بڑھ جاتی ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے ہم جہاں دن پہ جائیں، جہاں پہ بیٹھے، کم از کم ہم بہت نیکی نہیں نہ کر سکتے، کم از کم ہم اپنے ارد گرد برائی نہ ہونے دیں۔ ایک بندہ برائی کا تماشا کرتا ہے، 50 لوگ تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر تماشائی ہٹ جائیں گے تو برائی کرنے والا جب اکیلا رہ جائے گا تو کیسے برائی کرے گا؟ اس وجہ سے ہم جو تماشائی بنتے ہیں ہم نے وہ تماشائی بننا بھی چھوڑنا ہے، اور جب ہم برائی کرنے والے کے ارد گرد سے ہٹ جائیں گے، وہ تماشا کرنے والا، وہ برائی کرنے والا جب اکیلا رہ جائے گا وہ کبھی بھی برائی نہیں کرے گا۔ اس لیے جتنے برائی کے اسباب ہیں ان سے رکنا، جتنے نیکی کے اسباب ہیں ان کی جانب بڑھنا مومن کی شان ہے۔ فاستبقوا الخیرات، وہ نیکی کو ڈھونڈ کے تیزی کے ساتھ اس پر عمل کرتا ہے، یہی جذبہ بندے کو اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہی جذبہ نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔